بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چند باتیں لیکن 5 روپے کا سبھی بس اثر کا ہے. ہو رہی نہیں آج سردیوں. چلیے صاحب، اب میں یہاں کہوں گا تو بہت سے لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. صحیح 2-3 باتیں ذہن میں آتی ہیں آپ حضرات سے کہنے کے لیے. میں تو آپ سے ملتا ہوں، ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، بیان بھی سنتے رہتے ہیں. مدرسے کا جلسہ ہے، کوشش کیجیے کہ مدرسے کے جلسے سے آپ کا فائدہ ہو، مدرسے کا بھی فائدہ ہو، یہ بھی کوشش کیجیے. اور یہ کوشش الحمدللہ کرتے ہی ہیں آپ. مدرسے کے فائدے میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو مدرسے کو چندہ ملے، مدرسے کا تعاون ہو. الحمدللہ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے، مسلمان اکثر مسلمان کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر جو مدرسے چل رہے ہیں، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ہمیں سب کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ اس پورے ہندوستان میں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں اور ان کا خرچہ سب کا ملا کر کھربوں روپے ہے، یعنی کئی ہزار کروڑ روپے ہے. اتنا بڑا خرچہ کسی حکومت کے بغیر اور کسی خاص مالی طاقت کے بغیر، یہ مسلمان جس کے روزگار کے معاملات بھی پریشانی کا شکار ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کھیتی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ملازمتیں تو کہاں ہیں. ایسے حالات میں چلنے والا یہ مسلمان کھربوں روپے کا خرچہ اٹھاتا ہے پورے ہندوستان میں. دارالعلوم دیوبند ہے، تقریباً 40 کروڑ کا اکیلے دارالعلوم کا خرچہ ہے. اور باقی اور ادارے ہیں 10-10 20-20 کروڑ والے بھی اب ہو گئے کچھ، اور 2-4-5 کروڑ والے تو بہت ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان ہی کے مسلمان کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی بات ہے، اور خاص طور سے یہ سمجھنے کی بات ہے
کہ یہ آپ کے لیے کتنی اہم اور بھائی یہ رکھ دیجئے، کون مانگ رہا ہے آپ سے پانی؟ جسے لینا ہوگا لے لے گا، لیکن رکھ دو، کوئی اتنی گرمی تھوڑی ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا دین محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین نہ آپ کے پیسے کا محتاج ہے اور نہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا محتاج ہے۔ اللہ کے دین کو کسی عالم کی، حافظ کی، قاری کی، مبلغ اور داعی کی، امیر صاحب کی، پیر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سیٹھ صاحب کی ضرورت ہے، نہ چودھری صاحب کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے 100 دفعہ ضرورت ہو وہ دین کا کام کرے، جو سمجھے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میری ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بے نیاز ہے، اور اس کا اعلان ہے باقاعدہ، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تم ٹھیک ٹھیک چلو گے تمہارے پاس رہے گا، ٹھیک نہیں چلو گے تم سے لے لیں گے، دوسروں کو دے دیں گے۔ تو یہ بات 2 وجہ سے یاد دلانی تھی، ایک تو یہ کہ ہم جو کچھ خرچ کریں، جو کچھ کام کریں، اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی برکت بھی آپ کو مل رہی ہے۔ برکت یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ زندہ ہیں، ورنہ زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہندوستان سے حکومت جانے کے بعد جو طاقت یہاں آئی تھی انگریزوں کی، اس کا پلان صفایا کرنے کا تھا۔ وہ چاہتے تھے مسلمان نہ رہیں، مسلمان یا تو ختم ہو جائیں یا اگر زندہ رہیں تو مسلمان بن کے نہ رہیں، یہ ان کا پلان تھا اور اس کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے دیوبند میں مدرسہ کھول دیا اور اس کے بعد دوسری جگہوں پر مدرسے کھول دیے۔ اس کا فائدہ یہ پہنچا مسلمانوں کو کہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، بچ گئے اور مسلمان ہی بن کر بچے رہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، رہیں گے انشاءاللہ، زندہ رہیں گے۔ شرط یہی ہے۔ یہ ذرا بات ایسی خطرناک سی ہے مگر یہ بات ہے سچی کہ اگر مدرسوں کے ساتھ یہ معاملہ چھوڑو گے تو خطرے میں آ جاؤ گے۔ وجہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ دین، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن زندہ اور باقی رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہم جڑ گئے تو ہم بھی باقی رہ جائیں گے، نہیں جڑے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دونوں طرح کے نمونے موجود ہیں تاریخ میں، جہاں دین کی تعلیم ختم ہو گئی، مسلمان کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے۔ جہاں دین کی تعلیم باقی رہی، ہزاروں پابندیوں کے باوجود مسلمان باقی رہے۔ یہ دونوں نمونے ہمارے سامنے ہیں، تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مدرسے کا کام ہو، اور مدرسے کا کام بھی حقیقت میں ہمارا کام ہے۔ مدرسے کے فائدے کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ مدرسے کو چندہ ملے، الحمدللہ ملتا ہے اور زیادہ دیں گے آپ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مدرسے میں آپ کے بچے پڑھنے کے لیے آئیں۔ آپ یہ حقیقت میں مدرسے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مدرسے کی کارگزاری اسی سے بنتی ہے اس لیے میں اس کو مدرسے کا فائدہ کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے بچے مدرسے سے دین سیکھ لیں۔ اس معاملے میں کمزوری چل رہی ہے۔ حساب لگائیے کہ کیا آپ میں سے ہر گھر کا ہر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ہر گھر کا ہر بچہ نہیں ہے نا قرآن پڑھا ہوا؟ کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا کیا آپ کے خیال میں اختیاری چیز ہے، آپشن ہے؟ پڑھیں تو بھی اور نہ پڑھیں تو بھی اختیار ہے؟ سوچیں اس بات کو ذرا۔ ایک آدمی روزی روٹی کے لیے اسکول میں پڑھے، بہت اچھی بات ہے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، نہ پڑھے یہ بھی ایک آپشن ہے۔ برا آپشن ہے، میں اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ روٹی پھر بھی مل جائے گی، پاوڑا کھول کے مل جائے گی۔ کیوں جی؟ بھوکے تو نہیں رہتے۔ بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ کہا کہ بے روزگار پڑھے لکھوں میں زیادہ دیکھے یا ان پڑھوں میں؟
पढ़े लिखों में ज्यादा मिलेंगे, इसलिए कि पढ़ लिखने के बाद बेचारा मजदूरी तो कर नहीं सकता और मुलाजमत मिलती नहीं उसको, तो वो बेरोजगार पड़ा है। और वो बेचारा जो अनपढ़ है वो देखता है कि भाई ये नहीं सही, वो मजदूरी वो नहीं सही, वो सही वो नहीं, तो वो सही वो कर ही लेता है कुछ ना कुछ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, ये मतलब नहीं है, ये बुरा ऑप्शन है। मैं कहना ये चाहता हूं, पेट भरने के लिए फर्ज नहीं है पढ़ना, बगैर पढ़े भी पेट भर जाता है, मगर कुरान पढ़े बगैर जन्नत नहीं है। इसलिए मुसलमान के लिए दो इख्तियार नहीं है वहां, रोजी रोटी के लिए दो इख्तियार हो सकते हैं, मगर आखिरत में जन्नत में जाने के लिए तो क्या वहां भी है ये ख्याल में कि मौका मिला चले जाएंगे जन्नत में, वरना कहीं और चले जाएंगे? है कुछ ऐसा ख्याल? है हिम्मत वहां जाने की? दुआ तो यही करो कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं, आप भी करते हैं, और हुजूर ने सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो। सब अमल करते हैं इस पर कि जन्नत भी अल्लाह से बड़ी वाली मांगते हैं, अच्छी वाली मांगते हैं, आला दर्जे की मांगते हैं। तो क्या वहां दूसरा पहलू भी जहन में है? मैं ये कह रहा हूं नहीं है ना, और कहीं जाने का इरादा तो नहीं है ना। जब जन्नत में जाने का इरादा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा जनाब। दीन का वो हिस्सा याद रखें जो फर्ज अदा करने के लिए जरूरी है, कुरान और दीन के जरूरी मसाइल, उतना पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। उसमें कोई ऑप्शनल मसला नहीं है, इख्तियार नहीं है कि ये कर लो या ना करो, वो तो करना ही करना है। ये सामने रखिए और फिर हिसाब लगाइए कि आपके बच्चे कितने पढ़े हुए हैं कुरान, बच्चे या जवान, बूढ़े, पूरे मजमे में कितने लोग हैं। होना यह चाहिए कि हर मुसलमान इतना दीन तो जरूर पढ़ ले। यह है वो पहलू जिसको मैं कह रहा था कि मदरसे का एक फायदा तो यह है कि मदरसे का चंदा हो, एक ये है कि आपका बच्चा मदरसे में आए, और ये फायदा मदरसे का भी है और आपका भी है। तो ये तय कर लें कि हर बच्चे को पढ़ाना है, दीन जरूर सिखाना है, इसके अलावा चारा ही नहीं है। भाई ये तो हो सकता है कि एक आदमी ये सोचे कि ये मजदूरी करूं या ये करूं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि खाना खाऊं या ना खाऊं। ये तो नहीं हो सकता ना, खाना तो खाना ही है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा है ही नहीं। ऐसे ही कुरान पढ़ूं या ना पढ़ूं ये नहीं है, कुरान तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे खाए बगैर काम नहीं चलता, ऐसे ही कुरान पढ़े बगैर, ऐसे ही नमाज पढ़े बगैर काम चलने वाला नहीं है। ये तो हुई वो बात। दूसरा यह है कि आप यहां से कुछ लेकर जाएं, और वो ये है कि जलसे में आप शरीक होते हैं, और माशाल्लाह आपके इलाके में तो मदरसे हैं और आप दिलचस्पी के साथ जलसों में शरीक होते हैं, तो होना ये चाहिए कि जलसा हो गया तो अब आपके माहौल में कुछ बदलाव नजर आए, तब्दीली नजर आए। कुछ ऐसे लोग हों जो नमाज नहीं पढ़ते थे अब नमाजी बन जाए। नमाज की बात बार बार करने को जी चाहता है, और काश हम सब वाकई नमाजी बन जाएं। ये कहने वाला भी इसका मोहताज है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसा नमाजी बना दे जैसा अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला कैसे नमाजी चाहता है आपको मालूम है? हमारा हाल तो ये है कि जरा सी तबीयत खराब हुई तो अच्छे अच्छे नमाजियों की नमाज चली जाती है, जरा सा कहीं सफर में मजबूरी हुई तो नमाज चली गई आसानी के साथ। लेकिन जो अल्लाह के पसंदीदा नमाजी होते हैं उनका हाल ये होता है कि उलमा ने ये लिखा है, हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने देखने के बाद लिखा है, अफ्रीका के किसी मुल्क का किस्सा के 200-300 साल पहले की बात है। वहां पर कुछ मुसलमानों को कहीं से, किसी दूसरे अफ्रीकी मुल्क से कुछ मुसलमानों को पकड़ के ले आए, जबरदस्ती धोखा देकर लाए होंगे और अपने यहाँ लाके उनको गुलाम बना लिया। और गुलाम होने का मतलब ये है कि अब वो उनको पाबंद कर दिया कि तुम्हें यहाँ रहना है और हमारा काम करना है और कोई हक तुम्हारा नहीं है। एक कैंप बना दिया उनके लिए, 4 दीवारी बना दी, कुछ छतवट डाल दी होगी थोड़ी बहुत साहिबान या नहीं डाली, उसके अंदर उनको रखा। रात में वहां रहते थे, खाना मिलता था शाम को और सुबह को जो कुछ भी देते होंगे, और फिर दिन भर के लिए खेतों में पहुंचा देते थे। वो बेचारे दिन भर खेत में काम करते थे, कई 100 आदमी थे, वो मुस्तकिल ये सिलसिला था। तो वो अल्लाह के बंदे
آپ سوچیں کہ کیسے مسلمان ہوتے تھے. عام مسلمان تھے وہ, کوئی ایسا نہیں ہے علماء تھے فلاں تھے, بیچارے مزدور تھے وہ لوگ, لیکن وہ ایسی حالت میں کہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے تھے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ایسی حالت میں شام کو وہ تھکے ہوئے آتے تھے اس کیمپ کے اندر, وہاں ان کو کھانا دے دیا جاتا تھا. اب صبح کا تھکا ہوا آدمی پورے دن کا کھانا کھا کے کیا حال ہوگا اس کا, لیٹنے کو جی چاہے گا, مگر وہ انتظار کرتے تھے کہ ان کا جو پہرے دار ہے وہ سو جائے. جب وہ سو جاتا تھا تو یہ لوگ چپکے سے تھوڑے تھوڑے نکلتے تھے اور قریب میں ایک پہاڑی تھی, وہاں جا کر صبح سے شام تک کی 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس تھکن کی حالت میں پابندی سے روزانہ اپنی نمازیں پوری کرتے تھے. اس طرح کئی سال گزرے اور اس کے بعد کچھ حالات ہوئے, کسی قوم نے, دوسرے دشمن نے حملہ کیا اس ملک پر, تو اب انہیں لڑنے والوں کی ضرورت پڑ گئی. تو ان سے کہا کہ تم ہماری طرف سے لڑو تو ہم تمہیں انعام دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے, مگر ایک شرط ہے ہماری. شرط یہ ہے کہ اگر تم جیت گئے تو تم ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دینا. یہ شرط رکھی اللہ کے بعد, اور کوئی شرط نہیں رکھی. اس طرح سے ہوتے ہیں پکے نمازی اور پکے مسلمان. تو سوچئے ذرا ہمارے ہاں نماز کا کیا حال چل رہا ہے, پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ کی مدد جہاں تقسیم ہوتی ہے وہاں ہم جاتے نہیں, تو مدد گھر تھوڑی آئے گی بیٹھے بیٹھے. کم سے کم نمازی بن جائیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے. ایک بہت زیادہ ضرورت کی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی غور کرے کہ اس کی زندگی میں کون کون سے گناہ چل رہے ہیں. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے, شیطان بھی پیچھا لیتا ہے, اور ہم جو ہیں شیطان کے نام پہ بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں کہ جی شیطان نے کرا دیا کیا کریں, ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں گناہوں کا سلسلہ چلتا نہ رہے, جاری نہ رہے, ختم ہو جائے. اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی. گناہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہتے ہیں, آپ سوچیں ذرا, ساری دنیا پہ اللہ کی حکومت ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں ہمارا, اور پھر ہم دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو خطرناک بات ہے نا, ہم ہر وقت اللہ کی پکڑ کے خطرے میں رہتے ہیں. بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے توبہ کرنے کے. وہ ایک بزرگ تھے ابراہیم ادھم, ان کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے یہ کہا تھا کہ جی گناہ چھوٹتے نہیں ہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈر لگتا ہے, تو کوئی ایسی ترکیب بتا دو کہ گناہ بھی چلتے رہیں اور پکڑ بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے ترکیب ایسی, سنو. ایسا کرو کہ جب گناہ کیا کرو تو اس دن جو ہے اللہ کی دی ہوئی روزی نہ استعمال کیا کرو, اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کیا کرو. اللہ میاں پکڑ کریں گے تو کہہ دینا کہ جی گناہ کیا تھا تو ہم نے آپ کا کیا لیا تھا, آپ کی کوئی چیز استعمال نہیں کی تھی. تو اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, اللہ کی تو ہر نعمت اللہ ہی کی نعمت ہے, سانس بھی اللہ کی نعمت ہے, پانی بھی اللہ کی نعمت ہے, کھانا بھی اللہ کی, اب اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کی نعمت ہے تو استعمال کرنی پڑیں گی. انہوں نے کہا پھر اچھا ایسا کرو کہ جب کہیں گناہ کی ضرورت پڑے, گناہ کو جی چاہے, تو ایسی جگہ چلے جایا کرو جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھے, چھپ کے کر لیا کرو اللہ میاں سے. تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں, وہ تو ہر جگہ دیکھ لیں. کہا پھر ایسا کرو, ایک صورت اور ہے, اللہ کی دنیا سے الگ کہیں چلے جایا کرو, کسی اور دنیا میں. تو اس نے کہا جی کون سی دنیا ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ سے ہٹ کے ہے, ساری دنیا تو اللہ ہی کی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ایک کام ہے, گناہ کرتے رہو, اور جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہہ دینا کہ دیکھو بھائی میں نے بہت گناہ کر رکھے ہیں, اگر میں توبہ کے بغیر چلا گیا تو جہنم ہوگی, ذرا تم رک جاؤ میں توبہ کر لوں پھر چلیں گے. تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ فرشتہ تو بتا کے بھی نہیں آتا, اور ہمارے کہنے سے رکے گا کب وہ. تو انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تو اچھا پھر ایسا ہے کہ عذاب وغیرہ کا سلسلہ تو قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں
اور وہ سوال جواب کرتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے. منکر نکیر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا. اس نے کہا جی وہ فرشتوں کو کون روکے گا, وہ تو آ کے مجھے پکڑ لیں گے, وہ تو جواب دینا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو قبر میں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ تھوڑا ہی بہت ہوگا, اصل تو جنت جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت میں ہوگا. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو سنائیں گے اور یوں کہیں گے کہ اس نے بہت گناہ کر رکھے ہیں, اسے جہنم میں لے جاؤ, اور فرشتے تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں گے, تو تم جانا مت, کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جانے کا, میں تو جنت میں جاؤں گا. تو اس نے کہا جی وہ فرشتے اگر مجھے پکڑ لیں گے تو میں کیسے چھڑاؤں گا, وہ تو لے کے چلے جائیں گے, وہ تو ان کی طاقت تو بہت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی نافرمانی کو کیوں نہیں چھوڑتا, کیوں اس چکر میں ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملے. اللہ سے ڈر, جس اللہ کی اتنی قدرت ہے کہ جس قدرت سے تو کہیں باہر نہیں نکل سکتا, اس کی نعمتوں کو استعمال کیے بغیر تو رہ نہیں سکتا, اس کی نگاہوں سے چھپ کے کوئی کام کر نہیں سکتا, اس کی دنیا سے نکل کے جا نہیں سکتا, اس کے فرشتوں کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, تو اس کی نافرمانی ہی کیوں کرتا. اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے. تو سب سے یہ گزارش ہے کہ آج سوچنا بیٹھ کر اکیلے میں, سارے جوان سارے لوگ سوچیں کون کون سی غلطی